اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ، سادات، انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج اس نورانی اور خوبصورت بزم نور میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو وہ پھر تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا راہ نصیب ہو جائے۔ عزیز دوستو، انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی رستہ میسر آئے، وہ کسی راہ پر چلے، پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے لیے ہدایت نہیں چاہتا، اپنے لیے روشنی نہیں چاہتا، حق پر گامزن نہیں ہونا چاہتا۔ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میرا کردار سنور جائے۔ بہت گناہگار آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے نا، میری طرح کا جو بڑا ہی خطا کار، تو وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے نہیں مجھے سنورنا چاہیے۔ یہ سخت پیاس سے زیادہ یہ طلب ہوتی ہے، سخت بھوک سے زیادہ اس کی حاجت ہوتی ہے۔ انسان کا رویہ، اخلاق و کردار ٹھیک ہو جائے، یہ سخت نیند سے زیادہ انسان کو راحت دیتا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ میں راہ حق پر چلوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ بہت سارے رستوں کے مسافر بنتے ہیں۔ وہ فلاں آدمی موٹیویٹ کرتا تھا، میں چلا گیا، فلاں آدمی جو تھا وہ بڑا دانشور تھا، میں نے اس کی بات سن لی۔ جو دین کو نقل نہیں کر رہا تھا وہ اپنی دانش بینش کے حساب سے سمجھا رہا تھا۔ تو کوئی بھی دانشور، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرے، کتاب و سنت سے فیض لیے بغیر معاذ اللہ جو اپنی سمجھ بوجھ کے بلبوتے پر بات کرتا ہے، اس کی بات ناقص رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم کتاب و سنت کی ہوتی ہے وہ وحی الہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی تعلیمات میں کہیں کوئی کجی نہیں رہتی، کوئی نقص نہیں رہتا۔ ہر انسان چاہ رہا تھا مجھے رستہ ہدایت کا ملے، مجھے روشنی نصیب ہو، کردار و عمل کو سنوار لو، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی بندہ یہی چاہتا ہے کہ پورے سنور جائیں۔ اللہ معاف کرے، جو بندہ روز جھوٹ بولتا ہے نا، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بچے جھوٹ بولے۔ جو دھوکہ بازی کرتا ہے معاذ اللہ کہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بچے، آپ لوگ تشریف رکھیں جی، ویڈیو بنے گی، اس کو کھڑا کر دیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ دیر نہ کریں، آپ بھی بات سنیں جی، بس اتنا تو لمبا ٹائم ہی نہیں ہے، تھوڑی سی تقریر کرنے والے بندے، کچھ بات ہو جائے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ گناہگار بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے نیکوکار بنے، تو ہر بندہ ہدایت کی راہ چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو آسان کیا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا اگر تم کوئی نمونہ عمل چاہتے ہو نا، کوئی ایسی راہ چاہتے ہو جس پر چل کر تمہیں ہدایت نصیب ہو، قرب الہی نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین، کامل، اکمل اور مکمل نمونہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، تو یہ کچھ عادی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں، کروڑوں روپیہ لگا کے آپ گھر بنائیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں۔ رب کہتا ہے اگر مکمل دیکھنا ہے تو مدینے والے محبوب کو دیکھو۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کامل، اکمل اور مکمل نمونہ عمل بنایا۔
ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس نمونہ سے فیض حاصل کرنا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کرنی، حضور کے نقش قدم چلنا۔ اس کی بھی ذرا ایکو اگر کم کر دیں تو اچھا رہے۔ ہم اس راہ پہ چلیں جو رستہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دکھایا، اپنے ظاہر کو سنت سے سجائیں۔ بغیر داڑھی کے اگر کوئی بندہ کبھی اچھا لگے تو لوگ کہتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہو بھائی، لیکن اگر داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے نا تو تعریف بڑی معنی خیز ہوتی ہے، اس تعریف میں حسن ہوتا ہے۔ بغیر داڑھی کے بندہ اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب یہ تعریف کتنی معنوی ہے، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ امامہ، پگڑی، سر پر کوئی ٹوپی بندے کو باوقار سا کر دیتی ہے، انسان وزادار محسوس ہوتا ہے۔ تو اپنا ظاہر جب سنت سے آراستہ کیا جائے گا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لب و لہجہ، انداز جب بمطابق سنت سر انجام دیا جائے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ انسان کچھ خوبصورتیوں کے اندر اپنے آپ کو ملبوس پائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے ایک بات پر خاص توجہ رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید 4-5 چیزوں کا نام سنت ہے، داڑھی، پگڑی، مسواک، میٹھا کھانا، صرف انہی چیزوں کا نام بعض لوگوں نے سنت سمجھ لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور ادا سب سے پہلے لوگوں کو معلوم ہوئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ صرف میٹھا بولنا سنت نہیں، سچ بولنا سنت ہے، دیانتدار ہونا بھی سنت ہے، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ چیزوں کو لینا، جلد باز نہ ہونا، سمجھدار ہونا، اور بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں جلد باز لوگ، تصویروں کے لیے دوڑتے لوگ، پریشان ہوتے لوگ، لائکس کے لیے پریشان لوگ، کمنٹس کے لیے پریشان لوگ، میرا نام ہو جائے، مجھے کچھ جان جائے، بے صبری، حوصلوں کی کمزوری، اور وہ پھر آہستہ آہستہ طبیعتوں کی تلخی بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ گھٹن انسان خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ یار میں کس رستے پہ چل نکلا ہوں۔ تدبر، حکمت، دانائی، فہم و فراست، یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ویسے تو آیت اپنے عموم پر ہے لیکن نازل یہ غزوہ خندق کے موقع پہ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے حالات اگر ہم تھوڑا سمجھ لینا، تمام کفار نے ارادہ کیا تھا کہ مل کے مدینہ شریف پہ حملہ کرنا ہے، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا، اور حالات یہ تھے کہ قحط کا زمانہ تھا۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان دنوں لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور کڑاکے کی سردی تھی، موسم کی شدت، حالات کی سختی، دشمن سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا تھا، سب نے رائے دی۔ رائے دینی چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں، کہنے جی میری مننی نہیں سی تو پھر میں نے پوچھیا کیوں سی، وہ جناب سے مشورہ مانگا تھا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ نے حکم دینا شروع کر دیا۔ مشورہ وہ ہوتا ہے جسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی، تو مشورہ دینا چاہیے تھا آپ کو، آپ حکم دینے لگ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے مشورے آج چھوڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو خندق کھودی جاتی ہے، ایک چوڑی خندق کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں، گھوڑا دوڑ کے بھی آئے تو کراس نہ کر سکے۔ تو حضور نے تجویز پسند کی، خندق کھودی جانے لگی۔ تو نرے کارکنی کام نہیں کریں گے، نرے مرید ہی نہیں کریں گے، نرے شاگرد ہی نہیں کریں گے، کبھی کبھی پیر صاحب بھی کوئی کام کر لیں تو حرج والی بات نہیں۔ ہاں جی، کبھی کبھی نا وہ جو ثواب لوگوں کو بتاتے ہیں نا شیخ، وہ کبھی کبھی اس پہ خود بھی عمل کر لیں تو کوئی حرج والا مسئلہ۔ وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
ایک دفعہ خطاب کرتے کرتے کہنے لگے سینکڑوں شاگرد ہیں اور چاہنے والے بھی بڑے ہیں، پر شکر ہے اللہ کا آج بھی اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، کوئی مشکل درپیش نہیں آتی، میں کسی تکلف کا شکار نہیں ہوا۔ بڑا آدمی جہاں بھی ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ بڑا ہے۔ اب وہ خندق کھودی جانے لگی تو صحابہ فرماتے ہیں جتنا کام ہم کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کام فرمایا کرتے تھے۔ تو منظر اس طرح کا تھا کہ قحط کا زمانہ، کڑاکے کی سردی اور چاروں جانب دشمنوں کا حملہ، لیکن حضور کی امید اس طرح کی تھی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ہر وقت لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت کسی بھی بندے سے آپ کوئی خبر پوچھیں گے تو اچھی خبر نہیں دے گا، خراب حالات کی خبر دے گا۔ وہ بھئی مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے تو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اگر آپ مزاج یہ بنا لیں گے کہ یہاں بھی کمزوری ہے، یہاں بھی کمزوری ہے، یہاں بھی کمزوری ہے، تو اس سے تو اثرات بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بھی بنایا ہے پر بشیر بھی تو بنا کے بھیجا ہے نا، تو نبی پاک نے خوشخبریاں زیادہ دی ہیں۔ تو ہمیشہ خیر کی باتوں کا بھی ذکر کرے، اچھی باتوں کا بھی تذکرہ کرے۔ اب وہ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ٹوٹ نہیں رہی، تو حضور فرمانے لگے مجھے دو نا کدال، مجھے دو نا آلہ، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں، یہ آپ اندازہ کریں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اتنے کٹھن حالات میں بھی نبی پاک کی امید کا یہ حال تھا کہ حضور نے ایک ضرب لگائی چٹان پر تو ساتھ ہی فرمانے لگے لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی ہمیں عطا فرما دی ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ تیسری ضرب لگائی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لو بھی اللہ تعالیٰ نے ایران بھی ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ حضور ایک ایک ضرب لگاتے تو ایک ایک ملک کے فتح ہونے کی خبر بھی عطا فرماتے۔ خوشخبریاں دینا، خیر کی بات کرنا، حالات اچھے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس منظر میں اب صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ اب کتنے کو دن یہ چاروں جانب وہ آ کے بیٹھ گئے کفار، انہوں نے خیمے لگا لیے، تو کتنے کو دن اب رستہ بھی کٹ گیا، مدینہ شریف سے دوسرے شہروں کا رستہ ختم ہو گیا، قحط بھی، ٹھنڈ بھی اور کافروں کا محاصرہ بھی۔ ہم نہ 3 گھنٹے پانی کھڑا ہو جائے نا گلی میں تو صبر نہیں کر سکتے، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے، سیوریج کا نظام اچھا ہونا چاہیے، لیکن جو عرض کر رہا ہوں کہ 4 گھنٹے کسی جگہ حوصلے کے ساتھ گزارا کرنا پڑے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ کتنی دیر وہ محاصرہ رہا، کتنے گھنٹے رہا، کتنے دن رہا، ایک پورا مہینہ کافر کھڑے رہے، ایک مہینہ پورا آپ کو گھیر لیا جائے اور آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں، کوئی کمزوری نہ دکھائیں، قحط بھی، ٹھنڈ بھی، حالات پوری طرح سے چاروں جانب سے مشکلات کا شکار، لیکن رسول پاک اس عالم میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ وہ کفار جو ایک دوسرے کو دعوت دے کے لائے تھے وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، تو نے ہمیں کہا تھا چل، تو کہتا تھا چل، تو نے فتنے میں ڈالا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجی، خیمے اکھڑنے لگے، خائب و خاسر ہو کے جب وہ لوٹ گئے، اللہ کریم نے اس عالم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صبر کرنا سیکھو، ڈٹنا سیکھو، اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو، اللہ کی مدد اور نصرت کا انتظار کرو۔ گھبرائی باتیں کرنا، کچی پکی باتیں کرنا، صبح کچھ کہنا، دوپہر کو پروگرام بدل دینا، شام کو ارادہ تبدیل کر دینا، اس طرح تو انسان کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا انقلاب برپا کرے؟ اپنی زندگی کے اندر، اپنے مزاج کے اندر یہ سیکھنا ہے ہم نے نبی پاک سے کہ تھوڑا سا مزاجوں میں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب مسجد حرام میں، مسجد حرام کے پاس تشریف فرما تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو آ کے عرض کی حضور اتنی زیادہ ظلم و ستم کافر کر رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کریں ہمارے لیے۔ تو محبوب پاک فرمانے لگے خباب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا،
تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان کے جسم لوہے کی کینچی لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیے جاتے تھے، گوشت اتار دیا جاتا تھا اور انہیں زمین کے اندر رکھ کے ان کے گرد مٹی ڈال کے آدھے سے زیادہ دفن کر کے ان کے سروں پر آریاں رکھ کے انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کھڑے رہتے تھے، کہیں کمزوری نہیں دکھاتے تھے۔ ہم تو میرے عزیز میں دیکھتا ہوں سوسائٹی کے اندر بے چینی، پریشانی، تلخی، ناراضگی، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں، نہیں سارے نہیں بولے تو سا ہو جانا ہے، کوئی اور گل کر لینے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نا آج کل رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں کے بیچ۔ آپ جس سے بھی مل لیں گے نا وہ کسی نہ کسی سے آپ کو ناراض ہی نظر آئے گا۔ ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لہذا ہم بھی سارے ناراض ہی رہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی سے بھی ملاقات کریں وہ کہیں نہ کہیں ناراض ہی ہے، کسی نہ کسی بات پر وہ ناراض ہے۔ بہت لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اور ابھی یہ سفر آگے بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد بھی مجھے جانا ہے ایک جگہ پہ۔ روز دور دراز کا سفر ہوتا ہے، پھر بھی کچھ دوست ٹائم نہ ملنے سے ناراض ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ وہاں آئے تھے تو باقاعدہ ملاقات کیوں نہیں کی۔ اب یہ بھی مشکل ہوتا ہے، اتنے بڑے اجتماع میں آپ باقاعدہ ملاقات کریں، ہر آدمی سے الگ الگ، ممکن نہیں ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات۔ میں پھر دوستوں سے کہتا ہوں یار ناراض تو نہ رہو، یہ تو دیکھو نا آپ کی زیارت کے لیے آئے نا، اتنا سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کو دیکھنے آئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ناراض حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے عرض کیا تھا حضور سارے بندے نا مجھے تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست، یہ ہم سب کا خیال ہوتا ہے تقریباً کہ سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، اللہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں کا خیال ہے۔ اس نے کہا حضور لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے نسخہ دیتا ہوں اس پہ عمل کر۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ کہنے لگا جی میں کرتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، کرنی محبت ہے، ایک خوراک سے فرق نہ پڑے تو خوراکیں دو کر دے، دو سے فرق نہ پڑے تو خوراکیں 4 3 کر دے، لیکن محبت بڑھاتا رہے۔ محبت ایک ایسا نسخہ ہے جو جیت لیا کرتا ہے، محبت فاتح عالم، محبت فتح کر لیتی ہے دنیا۔ تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے تو حضور سے یہ سیکھیں کہ حوصلہ مند رہنا ہے، کھڑے رہنا، اچھے کی امید رکھنی ہے، اچھے حال توقع رکھنی، کمزور نہیں پڑنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو چیز بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گی نا، بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ دل بندے کا ذرا بڑا ہونا چاہیے، حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چاپلوسوں کے بیچ بیٹھ کے وہ خوش ہو اور اس کا ذاتی مخالف آ جائے تو تیوری چڑھ جائے، اس کی لہجہ ہی بدل جائے۔ ذرا تیرے اندر حوصلہ ہو، جو تیرا ذاتی مخالف ہے، نظریاتی نہیں ذاتی ہے، تیرے اندر حوصلہ ہو اس کی بات سننے کا۔ کچھ ضروری ہے کہ تو صرف ان لوگوں کی بات سنے جو 24 گھنٹے تیری تعریفیں کریں؟ تھوڑا سا تیرے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جو بندہ خود نہیں ڈھونڈ سکتا وہ دوسرے ڈھونڈ لاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی تربیت کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم کمزور پڑتے ہیں۔ ایک دن میں طالب علموں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تمہارے پاس، جو جاتے ہیں نا طلباء علماء خطاب کرنے میں، ان سے کہہ رہا تھا 100 بندے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے 3 تمہارے مخالف ہیں، تو 97 تو پیار کرنے والے ہیں نا، لیکن تمہاری غلطی یہ ہے تم سارا جمعہ 3 پہ ہی لگا دیتے ہو۔ ان کو نکال کیوں نہیں دیتے ذہن سے؟ ان کو نکال دو، چھوڑ دو، سمجھو آئے ہی نہیں، ان کو گنو ہی نہیں، ان 97 پہ غور کرو جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم آج سارے ملک کا یہ حال ہے، لوگ محبت کرنے والوں کی محبت کا جواب دینے کی بجائے نفرت کرنے والوں کی نفرت کا جواب دینے لگ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارا ماحول نفرت سے بھر جاتا ہے۔
آپ خیر کا، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں مزاج دیا ہے نا، حضور کا اسوہ، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دل تیرا بڑا ہو۔ ہمارے معاشرے میں دو بندے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے پوری میری ہاں میں ہاں ملائے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کو ہم ٹھیک ماننے کو تیار، وہ دوسرے کی بھی سن یار، ذرا غور کر وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ایک رائے رکھتا ہے، اس کی بات سن۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں بڑا دل کریں۔ فتح مکہ سے پہلے عثمان بن طلحہ کعبے کے چابی بردار تھے، نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا ہجرت کا، کریم کو پتا تھا میں مکہ شریف چھوڑوں گا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا دروازہ کھول دو خانہ کعبہ کا۔ آواز ٹھیک تھی جی، بالکل صحیح چل رہی تھی، آپ نے پھر اس کو چھیڑ دیا، ذرا دروازہ کھول دو میں اندر سے زیارت کر لوں۔ تو عثمان بن طلحہ کہنے لگا میں نہیں کھول کے دیتا۔ حضور مسکرائے، فرمایا ایک دن آئے گا میں چابی تم سے لے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ 10 سال گزرے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح ہو گئی، لوگ فوج کی فوج دین میں آنے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کر حضور 2 لوگوں کو لے کر مکے سے گئے تھے، 10,000 کا لشکر لے کر واپس آئے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہی فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو۔ ہم تو معاف نہیں کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صلح کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کسی چودھری کے سردار کے کہنے پر صلح کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب قابو آئے گا نا پھر دیکھوں گا۔ اتنی بڑی بات کی اس نے، اس کی سزا بنتی تھی، ہو سکتی تھی۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، وہ کامتے ہامتے چابی لے کے آئے، نبی پاک نے دروازہ کھولا، کعبے کے بت سارے گرائے، حضور واپس آئے۔ عثمان کہتے ہیں مجھے وہ لفظ بھی یاد تھے جب میں نے انکار کیا تھا، من نانم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ پتہ تو تھا نا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں، ہم گردنیں جھکا کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ میں نے سنائی ہے جی، پھر بولا نہیں ہے، آپ نے کمال کی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تیرا کلیجہ کوئی چھلنی کر دے، پر تو کہے میں کیا کروں، مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں، میں تیرے لب و لہجے میں بات کیسے کروں، میں کریم کا غلام ہوں، میں نے اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے۔ عثمان بن طلحہ ہامتے کامتے چابی لے کے آئے، محبوب ڈانٹ سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، اب پتہ چلا آئی سمجھ، لیکن کیا کریں، اتنی پردہ پوشی، اتنی کرم نوازی، اتنا بڑا دل امت کو عطا فرمایا، اتنا حوصلہ سکھایا۔ حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، میں نے لے لی ہے، اب میں دوبارہ تمہیں دیتا ہوں، اب میں دوبارہ۔ عثمان کہتے ہیں لوگوں وہ میری طرف چابی نہیں آ رہی تھی، ایمان آ رہا تھا۔ او میرے بھائی، دل بڑا کرنا بھی سنت ہے، حوصلہ بڑا رکھنا بھی سنت ہے، حکمت، تدبر، معاملہ فہمی یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے میرے بھائی۔ ہاں ہاں، دل صاف رکھنا بھی۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ کوئی بوجھ نہ رکھو کسی کے لیے، اپنے دل میں دل کو کشادہ رکھو، زندگی سکھ والی جیو گے، قرار والی جیو گے، اور عاجزی میں رہنا، انکساری میں رہنا، اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکے رہنا، ہر وقت اپنا رشتہ عبدیت اپنے رب سے قائم رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا تھا تو نبی پاک نماز پڑھنے لگتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، زیادہ ہوتی تھی تب بھی نماز شروع کر دیتے، جنگ کا موقع ہوتا جنگ کا، اللہ کے محبوب ساری رات نماز پڑھتے رہتے، اللہ سے مدد مانگتے۔ او میرے بھائی سن،
حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اتنا لمبا حضور نے قیام کیا کہ قدموں میں ورم آ گئے. آئے ہیں کبھی تیرے میرے پیروں میں ورم نماز پڑھ پڑھ کے؟ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا، ادا ہے نا، کریم کا طریقہ ہے نا سجدے زیادہ کرنا. قدمین میں ورم آ گئے. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا. آپ اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ نے خود ہی گنوایا نا میرے اوپر اللہ کے بڑے انعام ہیں، فَأَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مقام شکر پہ فائز ہونا حضور کا طریقہ ہے. نماز پڑھنا نبی پاک کا. ہم گھنٹوں بیٹھے ہیں موبائل لے کے. الجھ گئی ذہنی زندگی، بکھرتی ٹوٹتی سوچیں، اس کو دیکھو اس کو دیکھو، وقت ضائع کرتے لوگ. لیکن وہی آدمی اسے کہا جائے یار صرف 20 منٹ بیٹھ مصلی پہ، لمبا نہیں، 20 منٹ نہیں بیٹھتا. رب کی بارگاہ میں دعا مانگ. جو دکھڑے تو لوگوں کو سناتا ہے وہ تیرا کیا بھلا کریں گے؟ دنیا داروں کی طرف تو نظریں کرتا ہے، وہ تو تنقید کرتے ہیں جا کے کہ فلانا بھی آ گیا تھا مانگنے. یہ سارے دکھ رب رسول کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تیرا راز بھی رہے گا، تیرا پردہ بھی رہے گا، اور کرم کی برکھا بھی برسے گی. یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کمزور ہو گئے ہم نے حضور کے اسوہ حسنہ سے کامل فیضان ہی نہیں پایا. ہم نے سمجھا ہی نہیں معیار زندگی کیا ہے. میرے دوست اپنی تربیت کے لیے، اپنے مزاج میں پختگی کے لیے، اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے حضور کے اسوہ نور پہ عمل کرو. یہ جو 4 5 10 چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا نا بس اسی میں سارا کچھ بند ہے، اس سے باہر نکلو. اللہ کے محبوب نے تو عالمی سوچیں عطا فرمائی، عالمی. نبی پاک علیہ السلام جب بھی بات کرتے تھے نا عالمی سطح کی کرتے تھے. میرا اور آپ کا یہ عالم بن گیا کہ ہمیں نا محدود کیا گیا ہے، بہت زیادہ محدود کیا گیا. ہماری طبیعتوں اور دلوں کو بڑا چھوٹا کر دیا گیا. اپنے گھر سے اپنی دکان سے سوچ باہر نکلتی نہیں. اور پھر اس پر زیادہ ظلم یہ ہوا ہے کہ پوری قوم ایک دوسرے کے بارے میں بد اعتماد ہے. کوئی بندہ کسی پر اعتماد کرنے کو تیار، کیونکہ جس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سویرے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ فلانا تنقید کر رہا تھا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گئے، الجھ گئے، دل بڑا نہیں. لوگوں کے پاس مال آتا تھا، صحابہ اور اہل بیت اور اکابرین اسلاف کے پاس تو وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹتے تھے. ہمارے ہاں جیسے ہی انسان غریب سے امیر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی گاڑی کو بڑا کر لوں، چھوٹے گھر کو بڑا کر لوں، 2 3 بزنس اور سٹارٹ کر لوں. کریں، انکار نہیں. لیکن یار تو یہ بھی تو دیکھنا کہ اگر رب کی مخلوق تیری وجہ سے کسی بہتری کی طرف آئے گی تو رب رسول راضی کتنے ہوں گے؟ دل سوچیں بڑی نہیں. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم ایک علامہ صاحب ان کے پاس آیا کرتے تھے. پھر وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، مرید تھے چھوڑ گئے. تو ایک صاحب نے ایک دن کہہ دیا اب وہ گمراہ ہو جائے گا. فرمانے لگے خبردار ایسی بات کی تو. فرمانے لگے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر. فرمانے لگے ہم کو معیار ہدایت ہے، کوئی عرض نہیں، یہاں نہیں آ رہا تو کوئی کسی اور اچھی جگہ چلا جائے. دل کو بڑا کریں، یہ جو مزاجوں کے اندر گھٹن ہے اسے دور کریں. اللہ کے محبوب جب بات کرتے تو بڑی بات کرتے، بڑی. حضور ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہر پر سفر کے آثار تھے. جب ہم لمبا سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے سفر تھکاتا ہے، تو سفر کے آثار آپ کے بدن اطہر پر نظر آ رہے تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا وہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو بیٹا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں،
اتنی محنت. وہ ہمیں کبھی کو کہہ دینا کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں تو ہم نا 15-20 دکھ سارا اور ایڈ کر دیتے ہیں. کہتے تینوں تو اجے پتہ ہی نہیں ساری گل کا. میں تو بڑی میں نا لمبے لمبے سفر کرتا ہوں تو مجھے سحری کے وقت بھی گھر جانا نصیب ہوتا ہے, فجر کے وقت بھی ہوتا ہے. تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا گھر والوں نے کہ آپ فریش آتے ہیں جب بھی آتے ہیں, تھکن پریشانی یہ کیوں نہیں آپ دکھاتے؟ ایک بندہ اگر 11 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا ابا کر رہا ہے. یہ پتہ ہے ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں کرنا جڑے ابا جی کر دیں. کیوں؟ اسی گھر جا کے دکھ ہی بڑے سنانے ہیں. ہم کہتے ہیں تکلیف ہی بڑی ہے تو کہتا توبہ توبہ میں یہ نہیں کرنا, میں نے کوئی اور کرنا ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی جاؤں انہیں کہوں بیٹا جدھر بھی جاتے ہیں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں, محبت ہی محبت نظر آتی ہے. ہم یہ ایک خاموش تبلیغ بھی ہوتی ہے جو آپ کی تقریر سے نہیں آپ کے عمل سے ہو رہی ہوتی, جو آپ کے لفظوں سے نہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے سے ہو رہی ہوتی. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بڑے مقاصد دیں, انہیں چھوٹی چیزوں میں الجھا نہ دیں. ہم کیا دے رہے ہیں آنے والی نسل کو کہ پیسہ کمانا صرف؟ تو ٹھیک ہے اگر یہ سوچ دے رہے ہو تو چند سال انتظار کرو, وہ اپنے ابا سے بھی کہیں گے کہ تو کو ڈھب کا کام کر لیتا تو آج ہم امیر نہ ہوتے. والد سے بھی کہیں گے آپ نے کمایا کیا ہے, کیونکہ جو سوچیں دی ہیں وہی تو باہر آئیں گی. بڑی سوچ, بڑے مقاصد, یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اس لیے میں پریشان ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے کلام کیا اور پوری امت کو سمجھایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, بڑے مقاصد کے لیے. حضور فرمانے لگے کوئی مکان کچا یا پکا, کوئی جھونپڑی, کوئی مکان ایسا بچے گا نہیں اس میں اللہ تعالیٰ میرے دین کا پیغام نہیں پہنچائے گا. ہم بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے, بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں دنیا میں. لہٰذا یہ تھکاوٹیں یہ ساری چیزیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی, کام کرنا ہے. میرے عزیز بڑی سوچ جب آپ کی طبیعت میں پیدا ہوگی. میری ملت کے جوان بڑے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ساری زندگی اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے جھگڑے سے باہر نہیں آتے. وہ چھوڑ دیں, یہ سارے گھروں میں معاملات چلتے ہیں تھوڑے بہت. آپ بڑی بات کریں, کوئی بڑے مقاصد کے لیے کام کریں, ملک و ملت کی خدمت کے لیے کچھ کریں, عقیدے نظریے کے لیے کچھ کریں, دین و مذہب کے لیے کچھ کریں. آپ کہاں الجھ کے رہ گئے؟ اور اگر مقاصد ہو کہ میں نے کچھ چند مرید پیدا کرنے ہیں اور چند جگہوں پہ اپنا نام کرنا, تو یہ بھی چھوٹا مقصد ہے, یہ بھی چھوٹا مقصد ہے. آپ تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہے. انہوں نے کہا ارسلت الی الخلق, میں مخلوق کا رسول ہوں. آپ کو تو بڑی بات کرنی چاہیے, آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, اسوہ حسنہ سے یہ پیغام لیں. اور ایک بات جو میں نے آپ کو بڑی ضروری آخر میں سمجھانی ہے, اس پر بھی آپ نے لازمی توجہ کرنی ہے, ہلنا نہیں آپ نے. بڑی مہربانی, یہ جو آخری باتیں ہوتی ہیں یہ مغز ہوتی ہیں, اس پر ضرور غور فرمائیے گا. حضور کا اسوہ حسنہ میں ایک اور بڑی روشن بات ہے, تابناک. وہ روشن بات ہے دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنا. ادھر دیکھو میری طرف. دوسروں کے مزاج, ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا. ہم نہ اپنے جذبات دوسروں پر لاگو کرتے ہیں, ٹھونستے ہیں. بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ والد صاحب کو رات کو جا کے پوچھتے ہیں دوائی کھانی ہے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے, کپڑوں کی ضرورت ہے, آپ ڈاکٹر ہیں وارڈ میں آئے ہوئے ہیں. یہ تو وارڈ میں ڈاکٹر کرتا ہے رات کو کام. آپ کو تو والد کی رضا کو سمجھنا چاہیے تھا, وہ چاہتے کیا. آپ کو تو اپنی والدہ کی مزاج کا پتہ ہونا چاہیے تھا کیا چاہتی. پوچھنے کی ضرورت تو غیر کو پڑتی, تو کیوں پوچھنے آیا, تو ڈاکٹر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا, کریم فرمانے لگے اس کا باپ راضی ہو گیا, اس کا اللہ راضی ہو گیا. یعنی تو اس رضا کو سمجھ, میرے والد کی رضا کیا ہے.
ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ غور کریں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوسروں کے مزاج کی رعایت. یہ جو دین آپ کو کہتا ہے کچھ سویا ہوا ہو تو اس کے قریب اونچی آواز میں ذکر نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب اونچی آواز میں تلاوت نہ کرو. آپ کو حکم ہے کہ کسی کے گھر کے باہر آپ بہت زوردار آواز میں کلام نہ کریں. دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنا، خیال رکھنا، جذبات کا خیال رکھنا ہم نے چھوڑ دیا. وہ ہمارے ہاں یہ طبیعت ہے جی میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں. میں دوستوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں کوئی سڑک بلاک کر کے محفل نہ کیا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سائیڈ والی جگہ پہ کریں. کیوں رستہ روکتے ہیں لوگوں کا؟ جو جائے گا وہ پوچھے گا، اور پتہ نہیں کس کس مشکل میں لوگ ہوتے ہیں. آپ رستہ روک کر محفل کرنے کا کیا مطلب؟ آپ ایسی جگہوں پہ مجلس محفل کریں جہاں رستے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. ہمیں جذبات اور احساسات کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ہماری طبیعت اپنی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سارے میرے جذبات کا خیال کریں، میری طبیعت میں ڈھل جائے. تھوڑی تھوڑی رعایت. آپ کو پتہ ہے ایک دن حضور بڑے سخت ناراض ہو گئے تھے. کس بات پر؟ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی. لوگوں نے آ کے عرض کی حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی. ایک چرواہے نے نماز توڑ دی، پیچھے بیٹھ گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا معتدل نماز پڑھاؤ. کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی؟ انسانوں کی طبیعت کا، مزاج کا، رعایت کا خیال کریں. خود حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ اگر شرعی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن آپ جہاں مزاج کی رعایت رکھ سکتے ہیں جذبات کا، ہم نہ صرف اپنی بات سوچتے ہیں، دوسرے کے جذبات کا خیال. آپ یقین کریں ہمیں جو کرنا پڑے کر جاتے ہیں. کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں غرض ہی نہیں ہوتی. حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث سنو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، صدقے ان راہوں پہ جن رستوں سے ہماری یہ اماں چلا کرتی تھی. یہ وہ شانوں والی خاتون ہے جن سے محبوب خدا محبت فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، لو یہ بات آپ نے بھولنی نہیں. حضور مجھ سے ہم بھی بات سنتے ہیں گھر والوں کی، لیکن انہیں پہلے پورا احتجاج کرنا پڑتا ہے. پورا احتجاج کریں تو پھر ہماری توجہ جاتی ہے. ہم کسی کے جذبات کا لحاظ نہیں کرتے. سیدہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تو چاقو چوبند ہو گئی. میں نے کہا حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. ہر بات پہ قربان جائے. حضور فرمانے لگے بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم صلی اللہ ہو، مجھے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رب کی قسم، یہ کہتی ہو. اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر جناب ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے لوگوں میری روح کا کیا حال تھا میں بتا نہیں سکتی. میرے کریم لفظوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا چاہ رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں. لفظوں سے احتجاج نہیں کرنا پڑتا، بتانا نہیں پڑتا. حضور جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں، لفظوں سے احساس کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے دست بست عرض کی، میں نے عرض کی مجھے رب محمد کی قسم ہو میرے زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. حضور وہ زبان سے کبھی نام گیا تو گیا، پر دل سے کبھی آپ کا ذکر اور آپ کی محبت جا سکتی. تو میں نے جو باتیں کی پھر دہراتا ہوں. ایک تو ڈٹنا سیکھیں، صبر کا مزاج بنائیں، تحمل، بردباری، حوصلہ، اور بڑی بڑی بات کریں، سوچوں کو وسعت دیں،
بڑے مقاصد کے لیے زندگی گزاریں اور دوسروں کے جذبات کی تھوڑی رعایت کریں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ ہم کھانے، سونے، اچھے کپڑے پہننے اور تصویریں کھینچنے کے لیے فقط دنیا میں نہیں آئے۔ اپنے آپ کو بڑھانا، اپنے آپ کو دکھانا، اپنے آپ کو شو آؤٹ کرنا، یہی صرف کل زندگی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد، بامعنی، حسین بنائیں، اس سے کوئی کام لے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 20 منٹ فرض نمازوں کے علاوہ ایسے ضرور نکالیں جو صرف مصلی پہ بیٹھیں، دیر تک اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں، دعائیں مانگیں، نوافل ادا کریں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور ایک کام صرف دن میں فرائض کے علاوہ ایک کام ایسا ضرور کریں جو آپ کو پتا ہو یا آپ کے رب کو پتا ہو۔ کسی غریب کی مدد ہو، کسی اسٹوڈنٹ سے تعاون ہو، کوئی فلاحی کام ہو، ایک کریں روز، لیکن وہ لوگوں کو نہ پتا ہو، ہمیں پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو۔ وہ کچھ چیزیں بندے نے چھپا کے نہیں رکھی ہوتی، مشکل وقت میں کام آئیں گی، اس طرح کچھ نیکیاں بھی چھپا کے رکھ لینی چاہیے، قیامت کی مشکل میں کام آئیں گی۔ کچھ نیکیاں چھپا لو، کسی کو بتانا نہ، ہم جو چیزیں دکھاتے ہیں وہ چھپانے کی ہیں۔ نیکیاں قیمتی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور محفل کا اہتمام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سلام ہوگا اور سید صاحب دعا فرمائیں گے۔ روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، محمد کی ولادت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت بلا السلام اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ